الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتے کہ جس کو خود آپ اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کے اعمال عوام کے ہوں گے اسی طرح کے حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، یہاں تک کہ آج جمعۃ المبارک تھا تو کئی علماء خطباء نماز جمعہ کے دوران یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دے۔ لیکن اگر ہم پس منظر دیکھیں احادیث مبارکہ کا اور قرآن مجید کی آیات کا تو ہمیں معلوم یہ ہوگا ناظرین کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ صرف اور صرف ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم حکمران ہم پر مسلط کر دیے ہیں کہ وہ ہم پر ظلم بھی کرتے ہیں، ستم بھی کرتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ بالکل ایک پسے ہوئے عوام کی طرح، یعنی کہ عوام کل انام جسے کہتے ہیں بن چکے ہیں۔ یعنی اپنے حق کے لیے بھی ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس صورتحال کو تبدیل کیسے ہم نے کرنا ہے؟ وہ ایسے کرنا ہے کہ جن چیزوں کا ذکر میں آج ناظرین آپ سے کر رہا ہوں ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حکمران ہی نہیں، ہماری عوام بھی وہی کام کر رہی ہے جو حکمران کر رہے ہیں۔ کہ جب عوام ایسی ہوگی تو حکمران تو ایسے ہی ملنے ہیں ہمیں۔ خود ہم بگڑے ہوئے ہیں لیکن عوام ہمیں چاہیے، ہمیں حکمران چاہیے حضرت عمر فاروق جیسے اور ابو بکر جیسے اور حضرت عثمان غنی جیسے اور حضرت علی جیسے، جن کو وہ لوگ ملے تھے تو عوام بھی ایسی ہی تھی، نیک، متقی اور پرہیزگار۔ آج ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہمیں بھی ویسے حکمران ملے؟ تو یہ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں اپنی ڈائری پر جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج ہماری عوام کیا کر رہی ہے، اور ان سب کرنے کے باوجود توقعات یہ رکھتی ہے کہ ہمیں حکمران اچھے ملیں۔ تو ہم جب اچھے ہو جائیں گے تو ہمیں حکمران بھی اچھے مل جائیں گے۔ تو دیکھیے ذرا کہ ہمارے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں اور زیادہ قیمت پر اس کو فروخت کرتے ہیں، اور حکمران ہمیں اچھے چاہیے۔ شہد میں ہم شیرہ ملا کے تو خالص شہد کے نام پر بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح گھی میں ہم کیمیکل کا استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کرنے والے اطمینان سے کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ کام حکمران کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے ہم ہلدی میں مصنوعی رنگ ملا رہے ہیں، سرخ مرچ میں اینٹوں کا بورا ملاتے ہیں، اور کالی مرچ میں گوڑے کا دانہ اور پپیتے کے بیج ملاتے ہیں، جوس میں ہم جعلی رنگ اور فلیورز ملاتے ہیں، چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے ڈالتے ہیں تاکہ رنگ اچھا آئے اور لوگ یہ سمجھے کہ خالص پتی ہے۔ اور چائے جتنی پی جاتی ہے ہمیں بھی معلوم ہے، اور ہم کیا پی رہے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ پھر نیچے آئیے، چنے کے آٹے میں لکڑی کا بھوسا ملایا جا رہا ہے، پھلوں میں ان کو میٹھا کرنے کے لیے انجیکشن لگا لیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ میٹھے ہوں اور عوام خریدے۔ سبزیوں پر ہم رنگ کر رہے ہیں، پیٹرول میں گندا تیل ہم جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں، بچوں کے جو کھانے کی چیزیں ہیں، چپس وغیرہ یا جوسز ہیں، ان میں کیا کر رہے ہیں؟ زہر آلود میٹیریل شامل کرتے ہیں۔ بکرے کو گوشت اس کو پانی کے انجیکشن لگا کر اس کا وزن زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، عوام کے، حکمرانوں کے نہیں ہیں۔ شوارمے کے گوشت میں مرے ہوئے کتے کا گوشت شامل کر رہے ہیں اور چوہے شامل کر رہے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، ہم مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں، اور فخر سے کہتے بھی ہیں کہ ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔
جھوٹے دعوے کرنے والوں، سوچو کل قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ اور کیا کرتے ہیں کہ شادیوں میں مری ہوئی مرغیوں کا گوشت کھلا رہے ہیں عوام کو، جھوٹ بول کر گدھے کا گوشت کھلایا جاتا ہے، منرل واٹر میں نلکے کا گندا پانی بھی ڈالا جاتا ہے۔ موبائل مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ جعلی اور 2 نمبر جو موبائل ہے وہ فروخت کیے جا رہے ہیں، اور سب اوریجنل ٹیگز کے ساتھ فروخت کیے جاتے ہیں۔ 2 نمبر ادویات اصلی پیکنگ کے ساتھ، اور ان ادویات کی وجہ سے اموات بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں نہیں ریگی کبھی۔ آگے چلیے ناظرین، بازاروں میں بدنگاہی ہے، جھگڑے ہیں، امتحانات میں نقل ہے، مسلمان لڑکیوں کے ہاتھ میں قرآن کی جگہ فحش ڈائجسٹ ہیں، ناپ تول میں کمی ہے، ایمان میں منافقت ہے، نوکری میں ناجائز سفارش اور رشوت ہے، بجلی میں ہیرا پھیری ہے، بے نمازی پیشانیاں ہیں، خواتین کے کسے ہوئے کپڑے ہیں، اور ننگے لباسوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں، ابایوں میں بھی فیشن آ گیا ہے، شادی بیاہ پر شراب نوشی ہے، مجرے ہیں، ناچ گانا اور فائرنگ ہے، قبروں سے نکال کر ریپ ہو رہے ہیں، موبائل میں ہمارے فاحش تصاویر اور ویڈیوز ہیں، ٹی وی پر ننگے ناچ ہیں، بہن بھائیوں میں نفرت ہے، ماں باپ کی عزت میں کمی ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، پڑوسیوں سے بدسلوکی ہے، استادوں سے بدتمیزی ہے، بغیر عمل کے علم ہے، مساجد ویران ہیں، سینما گھر کا 1500 2000 ٹکٹ دے کے ہم اس کو آباد کر رہے ہیں، یہاں فلاح کی بات ہو رہی ہے، وہاں دوزخ کی بات ہو رہی ہے، ہم پیسے دو کے آگ کا ایندھن خرید رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم سیدھا جنت میں جانے والے تھے۔ یا اللہ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل کرنا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اعمال کیا ہیں؟ اعمال فرعون والے ہیں، خواہش موسیٰ کی طرح جنت میں جانے کی ہے، موسیٰ تو جائیں گے کہ وہ نبی ہیں، موسیٰ جیسی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، جنت ملے گی، زندگی فرعون جیسی اور آخرت موسیٰ جیسی چاہیے ہمیں۔ آگے چلیے، غربت کی آزمائش میں چوری ہے، امیری میں تکبر اور غرور ہے، اپنے علم پر غرور ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے باقی سب جاہل ہیں، روزی میں حرام کی آمیزش ہے، جھوٹ ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں، ڈکیتی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، راہزنی ہے، یہاں تک کہ عبادات میں ریاکاری ہے، ایک بے سمت ہجوم کی طرح ہم چل رہے ہیں، جس طرف بھیڑ چال چل رہی ہے ہم بھی چل رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے، اور ان سب بددیانتیوں کے باوجود، ان سب منافقتوں کے باوجود تصور یہ کرتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ درجے کی بخشش ہو جائے گی، اور کوستے ہیں ہم حکمرانوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ان پر مسلط کیے جائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ تو معمولی چیزیں ہیں ناظرین جو میں نے پڑھی اور لکھ لی اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وگرنہ معاشرہ تو اس حد تک گر چکا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ تو اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے کردار کس نے ادا کرنا ہے؟ کہ آسمان سے کوئی نبی آئے گا، آسمان سے کوئی رسول آئے گا، آسمان سے کوئی فرشتہ اترے گا؟ یہ کردار ہم نے ادا کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ ان سب کاموں کے کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے ہمیں۔ قرآن کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، رٹ لیا ہے، بس پڑھ رہے ہیں۔ اب تو پڑھنا بھی نہیں ہے نا ناظرہ، ہم نے تو اس کو سجا دیا ہے، اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، برکت کے لیے مردہ جائے دنیا سے، مرے انسان تو پڑھ لی سورہ یاسین، جب کوئی بچہ پیدا ہو تو آذان دے دی، بس یہی ہے ہماری زندگی کا لائف سٹائل۔ ہر بندہ اپنی دنیا میں اتنا مگن ہو چکا ہے ناظرین کہ قرآن کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہے، اس کی تعلیمات کو تو ہم نے پسے پشت ہی پھینک دیا ہے۔ تو ایک بار اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو سوچئے گا کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے کیا وہ جھوٹ ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ تو پھر ہم کس منہ سے جو ہے وہ حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہم اپنے اعمال سیدھے کریں گے تو ہمیں حکمران بھی پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسے ملیں گے، حضرت عمر فاروق جیسے ملیں گے، عثمان غنی جیسے ملیں گے، حضرت علی جیسے ملیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر،
اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ منافقت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ریاکاری چھوڑ دیں، بدیانتی چھوڑ دیں، دو نمبری چھوڑ دیں، رشوت، کرپشن، یہ ساری جتنے بھی اخلاقی برائیاں ہمارے اندر ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو اس کے لیے میں معذرت کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو کافی ہوتی ہے، لیکن چونکہ بات سے بات نکلتی ہے، باتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں آگے، تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اس لیے کہ کل قیامت والے دن یہ سوال بھی ہوگا کہ جب ایک اچھی بات تم تک پہنچی تھی تو تم نے اس کو آگے کیوں نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔